نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله غفور رحيم۔ السلسلۃ الصحیحہ میں امام البانی رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 2608 نمبر 2608، اسی طرح علامہ ضیاء المقدسی نے اپنی کتاب الاحادیث المختارہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 33 پر ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ حدیث کے راوی خادم رسول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کا، صحابہ کرام کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ واقعہ بیان کرنے سے پہلے انہوں نے اہل عرب کا سفر کے متعلق ایک قاعدہ، ایک قانون، ایک کانسٹیٹیوشن وہ ذکر کیا۔ کانت العرب یخدم بعضهم بعضا فی الاسفار، جب اہل عرب سفر کے لیے نکلتے ان میں سے بعض کی مدد کیا کرتے تھے، ان کو آسانیاں فراہم کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سمیت سفر کے لیے نکلے۔ وَكَانَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضی اللہ تعالی عنہما رَجُلٌ يَخْدُمُهُمَا، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے لیے ایک آدمی کو مقرر کیا گیا، ایک غلام کو مقرر کیا گیا، یخدمہما، جو سفر میں ان کی خدمت کرے، ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ لیکن اچانک ایسا ہوا کہ ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا گیا، سفر کی تھکاوٹ اتنی تھی کہ غلام کو نیند آ جاتی ہے، فناما، وہ سو گیا، اور ساتھ ہی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو بھوک محسوس ہوتی ہے، پیاس محسوس ہوتی ہے۔ بھوک اور پیاس کی شدت اس قدر بڑھ گئی، انہوں نے اپنے غلام، اپنے خادم کو بلایا۔ بلانے کے لیے وہ آگے گئے، لیکن آگے دیکھتے ہیں کہ ان کا غلام سویا ہوا ہے، تاکہ انہوں نے بیدار کیا اور پوچھا کیا آپ نے کوئی کھانا تیار کیا ہے یا نہیں کیا؟ وَلَمْ يُهَيِّئِ الطَّعَامَ، اس خادم نے، اس غلام نے کھانے کو تیار نہیں کیا تھا۔ اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی زبانوں سے بے ساختہ الفاظ نکلے۔ کہا ان ھذا الرجل لنؤم، یقیناً یہ جو آدمی ہے، یہ جو غلام ہے، یہ جو خادم ہے، لنؤم، بہت زیادہ سونے والا ہے۔ جیسا کہ آج کل ہر ادارے کے اندر یہ ایک عادت بن چکی ہے، وہ دینی ادارہ ہو، وہ سکول ہو، وہ کالج ہو یا یونیورسٹی ہو، جب ایک استاذ، ایک معلم، ایک مدرس، ایک قاری، ایک حافظ اپنے شاگرد کو کوئی کام کہتا ہے اور وہ کوئی کام کسی عذر کی بنیاد پر لیٹ ہو جاتا ہے، تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے، استاذ اس کے بارے میں طرح طرح کے کمنٹس دیتے ہیں، طرح طرح کی سوچیں اس کے ذہن کے اندر آتی ہیں۔ بسا اوقات کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ سونے والا، یہ پوستی ہے، یہ ہڈ حرام ہے، اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے الفاظ بولے ان ھذا الرجل لنؤم، یقیناً یہ آدمی بہت زیادہ سونے والا ہے۔ فَأَيْقَظَاهُ، انہوں نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے متنبہ کیا، خبردار کیا، مطلع کیا، اور کہا ائت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فَقُلْ لَهُ، آپ نے پہلے سب سے پہلے کہنا کیا ہے؟ ان ابا بکر و عمر یقرئانک السلام، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما
آپ کو سلام کہتے ہیں. سلام کہنے کے بعد آپ نے کہنا ہے وَهُمَا يَسْتَأْذِمَانِكَ، ان کو ایک سالن کی ضرورت ہے، تیل کی ضرورت ہے، تاکہ اس سالن کے ذریعے سے کھانا کھا سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کس قدر محبت کرتے تھے. وہ ابو بکر جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر، اگر میں کسی کو دلی دوست بناتا، دلی دوستی لگاتا، لاتخذت ابا بکر، تو ابو بکر کو بناتا. وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعائیں کر کے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی. کہا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، اے اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے اسلام کو عزت بخش. وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام کے حلقہ بگوش ہوتے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، صحابہ کرام کے تصورات ہی تبدیل ہو جاتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جب سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا ہے، اس وقت سے لے کر ہم نے عزت والی، سکھ والی اور چین والی زندگی کو بسر کیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے اتنی محبت کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیخین سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، لیکن جب اپنے خادم، اپنے غلام کے لیے یہ لفظ بولے ان ھذا الرجل لنؤم، یہ شخص بہت زیادہ سونے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاریخ اور اسی طرح حدیث کی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کو جواب نہیں دیا. کہا فَأَتَاهُ، وہ غلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، سالن کا مطالبہ کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جواب دیے کہتے ہیں اخبرہما، جاؤ واپس پلٹ جاؤ، انہما قد اقتدما، جاؤ واپس پلٹ جاؤ، ان دونوں کو خبردار کر دو کہ ان دونوں نے پہلے سے ہی سالن کے ساتھ روٹی کھا لی ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھبرائے، گھبرانے کے بعد ففزع، گھبرائے، وجاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا. کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے سالن کا مطالبہ کیا، ہم نے آپ سے کھانے کا مطالبہ کیا، لیکن آپ نے کہہ دیا کہ آپ پہلے سے ہی کھانا کھا چکے ہیں. فبأي شيء اعتدمنا، ذرا بتلائیں تو صحیح ہم نے کس چیز کے ساتھ کھانا کھایا ہے، کس چیز کے ساتھ ہم نے سالن بطور چیز کو استعمال کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی الفاظ کہی، کہا بلحم اخیکما، اپنے بھائی کے گوشت کے ساتھ تم نے وہ سالن استعمال کیا ہے. آج کوئی مجلس ایسی ہی نہیں ہے، کوئی دینی مجلس ہو، کوئی نجی مجلس ہو، کوئی معاشرتی مجلس ہو، کوئی معاشی مجلس ہو، کوئی ایسی مجلس نہیں ہوتی جس کے اندر ایک شخص کی غیبت نہ کی جائے، دوسری کی غیبت کو سنا نہ جائے. غیبت کرنے والے کو تو لطف آتا ہی آتا ہے، اس سے زیادہ مزہ لینے والا جو غیبت کو سننے والا ہوتا ہے. بلحم اخیکما، اپنے بھائیوں، اپنے بھائی کے گوشت کے ساتھ تم نے وہ سالن کا استعمال کیا ہے. اور ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہیں ابو بکر تسلیم نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کہیں عمر تسلیم نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھائی، کہا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی لارا لحمہ بین انیابکما، یقیناً ابھی میں آپ کے دانتوں کے درمیان اس کے گوشت کو دیکھ رہا ہوں. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے اور کہا استغفر لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے. یہاں سے یہ بات مسئلہ سمجھ لیں کہ ایک شخص غیبت کرنے والا، دوسرا شخص جس کی غیبت کی جائے، جب تک جس کی غیبت کی جائے وہ معافی نہ مانگے، اس کے حق میں دعا نہ کرے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی گناہوں کو معاف نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا فلیستغفر لکما، وہ شخص جس کی تم نے غیبت کی ہے، جب تک وہ شخص آپ کے بارے میں وہ معافی نہیں مانگے گا، تب تک آپ کا گناہ معاف نہیں ہونے والا. اور یہ غیبت ایک ایسا مسئلہ ہے، ایسا گناہ ہے
اس کا اثر دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اثر ہوتا ہے۔ آخرت کے اندر اثر کیسا ہوتا ہے؟ انسان کے مرنے کے بعد انسان کو جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے وہ 7 قسم کے مراحل ہیں۔ ان مراحل میں سے ایک مرحلہ وہ جہنم کا مرحلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ امام البانی رحمہ اللہ نے السلسلۃ الصحیحہ کے اندر 533 نمبر پر حدیث کو نقل کیا۔ امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لما عرج بی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مررت بقوم، ایسی قوم کے پاس سے گزرے، لہم اصفار من نحاس، جس کے پیتل کے جو ناخن ہوتے ہیں، یخمشون وجوہہم وصدورہم، اپنے چہروں کو اپنے سینوں کو ان پیتل کے ناخنوں کے ساتھ کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا، اے جبرائیل علیہ السلام، من ہؤلاء، یہ قوم کون ہے، یہ لوگ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جب مجلس ہوتی تھی، جب بات ہوتی تھی تو ایک دوسرے کی غیبتیں کیا کرتے تھے، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور اپنے بھائیوں کی عزت کو داغدار کرنے والے تھے۔ اسی طرح آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مرحلے پر گزرتے اور وہ ان کی آنکھوں سے زارو قطار جو ہے وہ آنسو بہنا شروع ہو جاتے تھے، وہ قبر کا مرحلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سے گزرے، 2 قبروں کے پاس سے، اور ان کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ ان میں سے ایک سبب یہ تھا کہ وہ ایک غیبت کرنے والا تھا، دوسرا وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے والا نہیں تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غیبت یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کا اثر دنیا کے اندر بھی ہے، اور اس کا اثر قبر کے اندر بھی ہے، اور اس کا اثر جہنم کے اندر بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔